للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کسی ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات آپ کی خدمت میں مستند تفسیر کی روشنی میں عام فہم انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ اولاً تو یہ آیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال اور ربا یعنی سود کو حرام فرمایا۔ تو سود کی تمام تر تفصیل بیان کرنے کے بعد پھر ہم بیع کی طرف آئے تھے، اور اولاً ہم نے یہ آپ کو عرض کیا تھا کہ بیع حلال ہے، اس کا مطلب یہ کہہ دیا گیا کہ اس بیع کے ذریعے حاصل ہونے والا نفع حلال ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ صرف بیع سے ہی نفع حاصل نہیں ہوتا، پھر اور چیزوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی امور ہم نے اس میں شامل کر لیے تھے۔ تو شروع میں احادیث کریمہ بکثرت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، جس سے بیع کا صحیح تصور، پھر تاجر کے بارے میں جو فضیلت بیان کی، خود تجارت کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے، پھر مختلف طریقے، پھر وہ اشیاء جن کو ہم مبیع کہتے ہیں، جن کی خرید و فروخت کی جا رہی ہو، ان کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ آپ کو ذکر کی۔ پھر میں نے آخر میں آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ ویسے تو ہمارا یہ پروگرام ایک الگ فارمیٹ کا ہے، کوئی فقہی مسائل کا پروگرام نہیں ہے، لیکن چونکہ ضمناً یہ بات آ گئی اور بہت سارے ہمارے ایسے بہن بھائی ہیں جو ریگولر ان پروگرامز کو دیکھتے ہیں، تو بہتر ہے کہ کچھ مسائل پر بھی گفتگو کر لی جائے کہ اب ایک موضوع ہے تو اچھا ہے، کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو میں نے پھر آپ کو بیع کی تعریف، پھر بیع کے کچھ مسائل بیان کیے تھے، پھر ایک لفظ ذکر کیا تھا خیار۔ اس کے تحت خیار مینز اختیار ہوتا ہے، اس کے تحت کچھ اختیارات ہیں جن کا تصور شریعت نے پیش کیا ہے، جیسے خیار قبول ہے، خیار شرط ہے، خیار تعیین ہے، خیار رویت ہے اور خیار عیب ہے۔ تو ان کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا۔ خیار قبول کے بارے میں بتا چکا ہوں، لیکن تھوڑا سا نئے دیکھنے والوں کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ جب آپ خرید و فروخت کا آغاز کرتے ہیں تو یقیناً ایک شخص یا تو ڈیمانڈ کرتا ہے یا آپ کو کوئی چیز آفر کرتا ہے، بھئی آپ یہ میرا پلاٹ خرید لیں، یا وہ کہتا ہے کہ آپ کا پلاٹ ہے، آپ مجھے بیچنا چاہتے ہیں۔ تو جو پہلے بولتا ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں۔ تو جیسے یہ ایجاب ہوتا ہے، اب دوسرے شخص کے لیے اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ یس کہے یا نو کہے۔ اسی یس یا نو کہنے کے اختیار کو خیار قبول کہتے ہیں، یعنی اب اس کو قبول کرنے کا اختیار شریعت نے دیا ہے کہ چاہے تو قبول کرے یعنی ہاں کہہ دے، اور چاہے تو قبول نہ کرے، نہ کہہ دے، اس کو خیار قبول کہتے ہیں۔ اس کی شرط میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اسی مجلس کے اندر اسے خیار قبول حاصل ہوگا، اور مجلس ایک وقت کے مجموعے کا نام ہے جس میں آپ ایجاب کے بعد ایک حالت، ایک حیت میں قائم رہیں تو ہم کہیں گے یہ ایک مجلس ہے، اور اگر آپ ایسی کسی اور حالت کی طرف بڑھ جاتے ہیں کہ جو ایجاب کے قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہے، یا یہ ظاہر کر رہی ہو کہ آپ اس ایجاب کو رد کرنا چاہتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ مجلس بدل گئی۔ جیسے کسی نے کہا آپ یہ میری چیز خریدتے ہیں، آپ نے منہ پھیر کے باتیں شروع کر دی، دنیاوی کھانا کھانا شروع کر دیا، بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے، کھڑے تھے تو چل پڑے آپ، تو یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ آپ اس قبول کو رد کر رہے ہیں۔ تو اگر کسی نے اس طرح کر لیا تو بس یہ مجلس گویا کہ تبدیل ہو گئی، اب وہ پہلے والا ایجاب ختم ہو جائے گا۔ اب اگر آپ واپس آ کے کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں، قبول کر لیتا ہوں، تو یہ حقیقتاً قبول نہیں ہے، کیونکہ پہلے والی چیز ختم ہو گئی، تو اب اس سے گویا کہ ابتدا ہو رہی ہے، تو یہ ایجاب کہلائے گا۔ اب قبول چلا جائے گا دوسرے والے کی طرف۔ لیکن اگر کسی نے اسی مجلس میں، جیسے میں آپ سے کہوں یہ گلاس مجھ سے آپ خریدنے ہیں 500 روپے کا، ابھی آپ سوچ ہی رہے ہیں، تو یہ ایک مجلس ہے۔ اس میں آپ کے کہنے سے پہلے اگر میں کہوں نہیں میں اپنا ارادہ بدلتا ہوں، تو پھر تو ٹھیک ہے میں بدل سکتا ہوں، لیکن اگر آپ اسی مجلس میں یس کہہ دیتے ہیں تو بس یہ سمجھ لیں بیع پختہ ہو جائے گی۔ اس شخص کے مجلس بدلنے سے پہلے خیار قبول کر لینے کی صورت میں، یا قبول کر لینے کی صورت میں، یا خیار قبول کا فائدہ اٹھا لینے کی صورت میں، اب سامنے والا اس بیع کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اس سے ہمارے وہ بہن بھائی ذرا درس حاصل کریں کہ جب وہ کسی سے خرید و فروخت کرتے ہیں تو بعض اوقات اگر کسی اور طرف سے ایک دم ڈیمانڈ مل جائے، ابھی مجلس بدلی نہیں ہے، بات چل رہی ہے، تو وہ فوراً ارادہ بدل لیتے ہیں، حالانکہ سامنے والا قبول کر چکا ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن اس طرح کے بہانے کر کے یار آپ نے کون سا کوئی ایڈوانس دیا تھا، کوئی ٹوکن منی تو دی نہیں تھی، کون سا آپ کے میرے درمیان ایگریمنٹ ہوا تھا،
اور اس طرح ہم اس کے قبول کو رد کر کے جو زیادہ دے رہا ہوتا ہے اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ہمارا مذہب اسلام مومن کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کا بڑا لحاظ فرماتا ہے۔ مومن اگر اپنے قول سے اپنے اقرار سے پھرے تو یہ ایک بری بات ہوتی ہے، اس سے اس کا وقار زائل ہوتا ہے، اس سے اس کی عزت میں فرق پڑتا ہے، گویا کہ وہ اپنے لیے غیبت کا اور بدگمانیوں کا دروازہ کھول رہا ہے، اور شریعت ان چیزوں کو قطعاً ناپسند فرماتی ہے۔ اس لیے جب ایک دفعہ اقرار کر لیا، سامنے والے نے قبول کیا، تو یہ بے ایک دم نافذ اور پختہ ہو جاتی ہے، اور ان دونوں کا حق ایک دوسرے کے مال کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر میں پلاٹ بیچ رہا ہوں، میں نے کہا یہ 50 لاکھ کا آپ لیتے ہیں، آپ نے کہا یس، تو بس آپ کا حق اس میرے پلاٹ کے ساتھ وابستہ ہو گیا، اور ابھی جو 50 لاکھ آپ مجھے دیں گے میرا حق اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ اب ایجاب و قبول کے بعد اگر کوئی لکھت پڑھت نہیں ہے، کوئی ابھی ایڈوانس نہیں دیا اور آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو گویا کہ دوسرے کے حق کو باطل قرار دے رہے ہیں، دوسرے کے حق کو ضائع کر رہے ہیں، اور شریعت اس بات کو قطعاً ناپسند فرماتی ہے۔ تو یہ خیار قبول تھا۔ دوسرا خیار رویت آپ کو بتایا تھا کہ بعض اوقات رویت دیکھنے کو کہتے ہیں، ہم بغیر دیکھے کوئی چیز سامنے والے پر اعتماد کر کے لے تو لیتے ہیں، لیکن اس کے دیکھنے پر وہ یعنی ہمارے دیکھنے پر بیع کے مکمل ہونے کا دار و مدار ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ قربانی کے دنوں میں صاحب ایک گائے بہت اچھی ہے، آپ بس ڈن کر لیں۔ میں نے کہا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے بھائی کر لیا۔ اب جب دکھائی تو وہ پسند نہیں آئی، تو مجھے خیار رویت حاصل ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کے کہنے پر اعتماد کر کے اگرچہ اس کو لے لیا، لیکن ابھی میں نے دیکھا نہیں، اور جب دیکھا نہیں تو شریعت ہمیں اختیار دیتی ہے کہ چاہے اب ایجاب و قبول ہو گیا ہم اسے ختم کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو سمجھایا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کوئی کپڑا لیتا ہے، کوئی چیز لیتا ہے، اور دکاندار سے کہہ دیتا ہے کہ یار دیکھو میں گھر پہ دکھا لوں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں سمجھ میں آئے گا تو لے لیں گے، ورنہ واپس کر دیں گے۔ تو یہ بالکل خیار رویت اس کو حاصل ہوگا اگر دکاندار کہتا ہے ٹھیک ہے لے جائیں آپ، ورنہ منع کر دے کہ نہیں میں گھر کے لیے نہیں دیتا ہوں، آپ یہیں دیکھ لیں، اگر سمجھ میں آتا ٹھیک، ورنہ ہم گھر کے لیے نہیں دیتے۔ لیکن اگر آپ نے دے دیا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ جس کے دیکھنے پر موقوف رکھا ہے وہ جب تک دیکھ کر یس یا نو نہ کر دے یہ بے نافذ نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر وہ شخص گھر لے جاتا ہے پھر واپس لا کر کہتا ہے بھی گھر والوں کو پسند نہیں آیا، تو بعض اوقات دکاندار جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارا چیز کو لے کر گئے، ٹائم ضائع کر دیا، یہ بھئی تو پہلے ہی اس کو خیار رویت حاصل ہے، یہ اس کا شرعاً حق ہے کہ جس کے لیے چیز لے جا رہے ہیں اسے پسند آئے گی تو وہ لے گا، ورنہ نہیں لے گا۔ تو بہرحال یہ بھی غلط طریقہ کار ہوتا ہے۔ تیسرا جو بتایا تھا آپ کو وہ خیار تعیین ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم بغیر کسی تعیین کے وہ جیسے کوئی کہتا ہے کہ 3 بکریاں ہیں، ان میں سے کوئی سی بھی آپ لے لیجئے، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ان میں سے ایک کتنی قیمت ہے؟ تینوں کی 20 ہزار روپے قیمت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یہ لو 20 ہزار، میں نے ایک لے لی۔ اب وہ کون سی ایک لی ہے ابھی اس کے چونکہ تعین نہیں، تو مجھے اختیار ہوگا میں ان میں سے ایک لے سکتا ہوں۔ تو جب 2-3 چیزیں سامنے رکھ دی جاتی ہیں اور ہم سودا کر لیتے ہیں لیکن ایک آئٹم کو متعین نہیں کیا ہوتا، تو اس خرید و فروخت کر لینے کے بعد ایجاب و قبول کے بعد کسی ایک کو متعین کرنے کا جو اختیار حاصل ہوتا ہے اس کو خیار تعیین کہتے ہیں۔ یہاں تک میں تقریباً آپ کو کچھ چیزیں اچھا ایک اور خیار شرط بھی آپ کو بتایا تھا، اور اس کو بھی ایک دفعہ پھر میں ذرا بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کوئی سودا کریں اور آپ کو گمان ہو کہ جو میں بیچ رہا ہوں ایسا نہ ہو میں اس میں نقصان کا شکار ہو جاؤں، یا آپ کچھ خرید رہے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ میں لے تو رہا ہوں ہو سکتا ہے مجھے نقصان ہو جائے، تو پھر شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ سودے کو کامل نہ کریں بلکہ اس کو معلق رکھیں، اور اس طرح کہہ دیں کہ جی میں لے تو رہا ہوں، ایجاب و قبول میں نے کر لیا، لیکن مجھے 3 دن تک کا اختیار ہوگا، میں اس کو واپس کر سکتا ہوں۔ یہ جو 3 دن کا اختیار لیا جاتا ہے اسے خیار شرط کہتے ہیں۔ اس کی کم سے کم تو کوئی مدت نہیں ہے، آپ نے خیار لے لیا میں سوچ کے بتاؤں گا، اور بالفرض 3 دن بھی آپ نے نہیں کہے تو ملے گا اختیار 3 ہی دن کا۔ اب آپ نے 1 دن بعد ہی کہا نہیں بھی میرا دل نہیں مان رہا میں نہیں لے رہا ہوں، ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے 1 دن چھوڑا، 2 دن چھوڑا، 3 دن چھوڑا، جیسے چوتھا روز آئے گا اس سودا پہلے ہی تیسرے دن ہی کینسل ہو جائے گا، جیسے 3 دن پورے ہوئے کینسل ہو گیا کیونکہ آپ نے یس نہیں کہا۔ چوتھے دن اگر آپ کہتے ہیں تو سامنے والے کو اختیار ہے وہ منع کر دے کہ آپ نے 3 دن تک سوچا لیکن کوئی جواب نہیں دیا تو اب میں نہیں بیچ رہا ہوں، تو آپ اس سے جھگڑ نہیں سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، تو آپ کو 3 دن تک اختیار رہتا ہے، اس کو خیار شرط کہتے ہیں۔ یہ دونوں اختیار لے سکتے ہیں، بیچنے والا بھی اور خریدنے والا بھی، تو کم از کم اس کے زیادہ سے زیادہ 3 دن ہوتے ہیں، یہ خیار شرط کہلاتا ہے۔ اور آخری تھا خیار عیب، اس کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو عرض کروں گا، تو ابھی میں نے دہرا دی ایک دفعہ، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔
ان میں اور بھی بہت ساری تفصیل ہے، لیکن یہ ہمارا نہ وقت اجازت دیتا ہے، نہ یہ پروگرام اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ تمام تر فقہی مسئلے ذکر کیے جائیں، لیکن شرعی لحاظ سے جو اصطلاحات فقہائے اسلام نے متعین فرمائیں، قرآن و حدیث کی تمام تر تعلیمات کا مشاہدہ کرنے کے بعد وہ ایک مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ ایک خیار عیب ہوتا ہے، خیار عیب کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور یہ حاصل ہوتا ہے خریدنے والے کو، کہ وہ کوئی چیز لے لیتا ہے اور بعد میں اس شے کے عیب پر مطلع ہوتا ہے، تو شریعت اس کو اختیار دیتی ہے کہ آپ اس عیب دار چیز کو واپس کر کے اپنی پیمنٹ لے سکتے ہیں۔ یہ جو واپس کرنے کا اختیار ہے اس کو خیار عیب کہتے ہیں، یعنی عیب کی وجہ سے بیع کو ختم کرنے کا حاصل ہونے والا اختیار، اسے کہتے ہیں خیار عیب۔ لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ وہ خرید رہے ہوں تو وہ عیب اچھا میں نے اس کی پہلے آپ کو تعریف بتائی تھی، پھر عرض کر دیتا ہوں کہ عیب وہ نہیں ہے کہ جس کو آپ چاہیں کہ یہ عیب بن جائے کہ جی یہ عیب ہے، اس کو جیسے بعض لوگ خود بخود کسی چیز کو عیب بنا لیتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ عیب اس خرابی کو کہیں گے جس کو تاجر حضرات، بزنس مین جو لوگ ہیں، وہ اس کو کہیں کہ یہ عیب ہے اور اس کی وجہ سے چیز کی قیمت میں کمی آتی ہو، اس کو عیب کہا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر ایک پھل ہے، مثال کے طور پہ اب اس کے اندر کیا ہے کیا پتہ، تو یہ ثابت جو پھل بکتے ہیں، خربوزے وغیرہ ہیں یہ بکتے ہیں، تو ان کے اندر اگر کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ جالا پیدا ہو گیا، تو اس کی وجہ سے کوئی چیز کی قیمت تو کم نہیں ہوتی، اور نہ اس کی وجہ سے کوئی تاجر حضرات اس کو عیب شمار کرتے ہیں، کیونکہ وہ منڈی سے ثابت لیتے ہیں پھر آگے بھی ثابت بیچتے ہیں، کٹا ہوا تو کوئی بھی نہیں بیچتا۔ تو اس طرح اب آپ اسے عیب ضرور کہیں گے، لیکن شرعی لحاظ سے وہ عیب نہیں کہلائے گا، یہ ذرا توجہ رکھیں۔ تو عیب یہ ہوتا ہے۔ اب ضروری ہے کہ خیار عیب اس وقت حاصل ہوگا کہ جب وہ عیب خریدتے وقت شے میں موجود ہو اور خریدنے والا اس پر مطلع نہ ہوا ہو، پہلی بات یہ ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے کوئی چیز لینا چاہیے، آپ نے دیکھا جیسے کتاب لے رہے ہیں تو دیکھا اس کی بائنڈنگ اکھڑی ہوئی ہے یا ٹائٹل خراب ہو رہا ہے، اور آپ نے دیکھنے کے باوجود لے لیا اور گھر چلے گئے، بعد میں دوسرے دن آ کر کہتے ہیں نہیں یار اس کی بائنڈنگ خراب تھی، بس لے لو واپس، اس کا ٹائٹل پیج صحیح نہیں ہے واپس لے لو، نہیں واپس کر سکتے، اس لیے کہ اگرچہ یہ عیب موجود تھا لیکن آپ نے دیکھنے کے بعد اس کو خریدا ہے، گویا کہ آپ اس عیب پر راضی ہو گئے، لہٰذا اس کو واپس نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ نے کتاب اوپر سے دیکھی، اعتماد کر کے لے گئے، اندر جا کر دیکھا بیچ کے 4-5 صفحے غائب ہیں، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات جب وہ کاپی بناتے ہیں تو صفحے غائب ہو جاتے ہیں، اب آپ نے لا کر دی کہ بھئی یہ کتاب واپس کریں کیونکہ اس میں دیکھیں اندر کے 5-6 صفحے غائب ہیں، میرے تو تسلسل ٹوٹ گیا پڑھتے ہوئے، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ واپس لے گا۔ تو ایک تو عیب خریداری کے وقت موجود ہو، نمبر 1، نمبر 2 جو خریدنے والا ہے وہ اس پر مطلع اس وقت نہ ہوا ہو۔ تیسری اب یہ جو اس وقت عیب موجود ہو اس کی ایک تشریح سمجھ لیں، مثلا آپ گھر لے گئے، کوئی کھلونا وغیرہ بچے نے گرا کے توڑ دیا، آپ لا کر دے رہے ہیں جی دیکھیں یہ تو ٹوٹا ہوا ہے، تو یہ عیب خریدتے وقت تو پیدا نہیں ہوا، یہ تو آپ کے گھر پر پیدا ہوا ہے، لہٰذا اس عیب کی وجہ سے آپ چیز کو واپس نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے خریدتے وقت وہ عیب موجود ہو، نمبر 1، نمبر 2 آپ اس عیب پر مطلع نہ ہوئے ہوں اور آپ گھر لے گئے ہیں، تو یہ 2 شرطیں ضرور ہونی چاہیے۔ تیسری یہ کہ گھر پہنچنے کے بعد جب آپ عیب پر مطلع ہوئے اس کے بعد آپ نے شے کو استعمال نہ کیا ہو، اگر آپ نے اس کے باوجود مطلع ہونے کے باوجود اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا تو گویا کہ اب آپ اس عیب پر راضی ہو گئے، اب واپس نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ گھر پہ لے گئے، ایک مشین کھولی، اندر سے خراب نکلی، لیکن آپ نے اس کو یوز کرنا شروع کر دیا، جوسر تھا آپ نے جوس نکالنا شروع کر دیا، پھر اگلے دن لا کر دے رہے ہیں، تو اگر تو جوس نکالنے پر عیب پر مطلع ہوئے پھر تو یہ استعمال کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اطلاعی استعمال کرنے پر ہوئی اس طریقے سے۔ لیکن ایک ایسا عیب ہوتا ہے کہ جیسے مثلا بٹن ٹوٹا ہوا ہے، کہیں سے وہ کریک ہے اور آپ نے اس میں جوس نکال لیا، تو جوس نکالنے سے تو کریک نہیں پتہ چلا نا، بٹن کی خرابی پہ اگر آپ پہلے مطلع ہو گئے تو آپ کو رک جانا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ نے استعمال کر لیا تو اب اس شے کو واپس نہیں کر سکتے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا، مثلا میں کوئی شخص ہے وہ جا کے جھوٹ بول دے کہ جی مجھے تو پہلے پتہ نہیں چلا تھا تو میں نے استعمال کر لی اور ایسا مسئلہ ہے، تو یہ پھر ایک شرعی ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو حلفیہ بیان دینا ہوگا کہ ہاں قسم کھا کر کہنا ہوگا کہ یہ ایسے ہی ہوا ہے کہ یہ عیب میں نے دیکھا نہیں تھا، میں گھر لے گیا تھا اور بالفرض میں نے بغیر دیکھے اس پہ مطلع نہیں ہوا، چیز کو میں نے استعمال کیا، تب میں اس پر واقف ہوا ہوں،
یعنی اس طرح، کیونکہ دکاندار کو بھی شریعت پروٹیکشن دے گی نا. ایسا تو نہیں کہ کوئی بھی گھر لے جا کر اور پھر آ کر اس طرح ہیلا بہانہ کر کے چیز کو واپس کرنے کی کوشش کرے. تو باہر کے ملکوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ مشینری لے گئے، آپ نے بس ایک فون کیا ہے کہ ایسا ہے، وہ فوراً اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں، کیونکہ وہاں پر جھوٹ بولنا بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے، بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے. اس لیے وہ ایک دوسرے پہ انتہائی اعتماد کرتے ہیں، حسن ظن قائم رکھتے ہیں کہ نہیں ہم سے کم جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا. لیکن ہمارا یہ ایک مسلمان معاشرہ ہے اور اس میں دوسرے پر اعتماد قائم نہیں ہو پاتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے اعمال خراب ہیں. ہم جہاں پر کوئی خرابی نہیں ہوتی وہاں خرابی پیدا کر لیتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، اس لیے سامنے والا اعتماد نہیں کرتا ہے اور وہ جھگڑا کرتا ہے. تو بہرحال ہمارا کام تو ہے شرعی اصولوں کو بیان کرنا. اب یہ شرعی اصول کس طرح ہمیں اپنی ذات پر نافذ کرنے چاہیے، اس پر ہمیں غور و تفکر کرنا ہوگا. تو اس کو دو جہتوں سے دیکھیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، ایک یہ کہ دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو یوں اگر جب آپ غور و تفکر کریں گے کہ آپ نے لوگوں کو مسئلہ بتایا، وہ عمل کر رہے نہیں کر رہے، ٹھیک ہے وہ ان کی مرضی ہے، لیکن آپ کی اپنی ذات بھی تو ہے نا. مثال کے طور پر میں ایک چیز کے عیب پر مطلع ہوا، لیکن میں نے دکاندار کو نہیں بتایا، میں گھر لے گیا. گھر لے جانے کے بعد پھر میرے ایک دم ذہن میں آیا یار نہیں لانی چاہیے تھی، دیکھا نا اس میں یہ عیب ہے. تو میں چلا گیا واپس اور جا کر کہتا ہوں کہ جی مجھے تو پتہ نہیں چلا میں لے گیا، آپ واپس لیں اس چیز کو. تو دکاندار کو تو معلوم نہیں چلے گا، وہ لے لے گا واپس، لیکن میرا ضمیر مجھے ملامت مجھے کرنا چاہیے ضمیر کو، اور یہ شرعاً میرے لیے جائز نہیں تھا، کیونکہ میں تو اپنے بارے میں جانتا ہوں نا کہ میں اس عیب پر مطلع ہو گیا تھا. اس کے باوجود میں نے اپنے دل کو خریدنے پر راضی کر کے اس چیز کو لے کر گیا، تو شرعاً میرا حق ختم ہو چکا تھا. تو میں کیسے اس کو واپس کر رہا ہوں؟ اسی طریقے سے بعض اوقات گھر پہ چیز لے جاتے ہیں لوگ، اس میں عیب پیدا ہو جاتا ہے اور لا کے ان کا ذرا زور پاور ہوتا ہے تو دکاندار کو دھمکاتے ہیں کہ واپس لیتا ہے یا ٹانگیں توڑوں تیری. وہ کہتے ہیں لاؤ بھائی جی دے دے، جھگڑا تو نہیں کرنا. تو یوں مطلب یہ کہ غلط رویہ، غلط طریقہ کار ہوتا ہے، اس میں آخرت کا بہت زیادہ وبال ہے. تو خیار عیب امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو اگر آپ کوئی خراب چیز لے آتے ہیں، عیب پہلے موجود تھا، آپ پہلے مطلع نہیں ہوئے تھے، گھر پہ اس کو استعمال نہیں کیا، آپ کو واپس کرنے کا اختیار ہے. اور اگر آپ دکاندار ہیں تو پھر آپ کو واپس لینا بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.